یاد رہے کہ ہم نے میزان الاعتدال سے نہیں بلکہ بریلویوں کے محدث کبیر عباس رضوی کی کتاب آپ زندہ ہیں واللہ سے اعمش کے مدلس ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اب جبکہ جلالی پارٹی والے ابو صالح السمان سے روایت کی بنیاد پر تدلیس کی علت کے ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے، میزان الاعتدال کے حوالے سے، اور اس اعتراض کو خیانت بتا رہے، تو یہ ان کے اپنے محدث کی خیانت ثابت ہوگی، کیونکہ انہوں نے جس روایت پر یہ جرح کی اس میں بھی اعمش ابو صالح ہی سے روایت کر رہے بطور ثبوت۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب فتح المغیث جلد 1 ہے، صفحہ 213 دیکھ لیجئے۔ اعمش کی تدلیس سے تسویہ کے مرتکب ہونے کا ثبوت خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اصول حدیث پر اپنی کتاب الکفایۃ فی علم الروایہ صفحہ 316 پر دیکھ لے۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ کی تاریخ دیکھ لے، انہوں نے بھی ذکر کیا صفحہ 243 پر، وَكَانَ الْأَعْمَشْ رُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، اعمش نے بھی بعض اوقات ایسا کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے وہ تو اس بات سے بے خبر نہیں ہے، اور سرسری طور پر جو سنن اربعہ کی تحقیق پر نظر ڈالے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر میں دیے گئے حوالوں کی طرف، مراجعت کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ ہلدی کی ایک گانٹھ پر پنساری کی دکان کھولنے والوں کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں یہ مقام تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی امتی کا یہ مقام نہیں کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قبر پرست ایک عرصہ دراز سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے آ رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ رات کو اسے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ دانائی سے کام لے۔ اہل علم اس کا ضعیف ہونا واضح فرما چکے ہیں۔ جلالی نے بھی یہ روایت پیش کی۔ الحمدللہ ہم نے اس روایت کا ضعف خود ان کے گھر سے دکھایا اور جلالی کے باطل استدلالات کے جواب بھی دیے۔ ہمارے پرانے علمی مقروض جلالی نے تو ہمت نہیں کی کہ جواب دے۔ ہاں، اس کے حلقے کے شاگرد ڈاکٹر مفتی زاہد محمود نے ایک اپنی سی کوشش کی، جس کی حقیقت ہم پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں، اس کی 14 باتوں کا جواب دے کر۔ اس حوالے سے میزان الاعتدال سے زاہد محمود نے امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول پیش کیا کہ عامش مدلس ہے، ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں، البتہ اپنے شیوخ ابراہیم ابن ابی وائل اور ابو صالح السمان سے روایت کریں تو خواہ سماع کی صراحت نہ بھی ہو، ان کی روایت سماع پر ہی محمول ہوگی۔ آج کی نشست میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ پہلے حصے میں اس کے بیان کی 14 باتوں کا جواب دیا، تو آئیے اب اس جلالی کے وکیل صفائی زاہد محمود کی 15ویں بات سن لیجئے۔ تو یہ حضرت امام ذہبی علیہ رحمہ نے میزان الاعتدال کے اندر بیان کر دیا کہ جناب اعمش کی جو روایت مدلس کہلاتی ہے وہ ابو صالح کے علاوہ ہے۔ جناب ابو صالح سے جب امام اعمش روایت کریں تو وہ روایت مدلس روایت نہیں ہوتی، اس کے اندر تدلیس نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ہم نے میزان الاعتدال سے نہیں بلکہ بریلویوں کے محدث کبیر عباس رضوی کی کتاب آپ زندہ ہیں واللہ سے اعمش کے مدلس ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اب جبکہ جلالی پارٹی والے ابو صالح السمان سے روایت کی بنیاد پر تدلیس کی علت کے ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے، میزان الاعتدال کے حوالے سے، اور اس اعتراض کو خیانت بتا رہے، تو یہ ان کے اپنے محدث کی خیانت ثابت ہوگی، کیونکہ انہوں نے جس روایت پر یہ جرح کی اس میں بھی اعمش ابو صالح ہی سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے ہی باحوالہ بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے میزان الاعتدال والی بات کی طرف۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، الحمدللہ یہ بات ہمیں پہلے ہی معلوم تھی، اور یہ اندازہ بھی تھا کہ اگر ہمارے علمی مقروض جلالی نے جواب دینے کی ہمت کی
تو اپنے دفاع میں وہ یہ حوالہ پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کر بھی چکے ہیں۔ آئیے وکیل صفائی صاحب کی 16ویں بات بھی سن لیں۔ کہاں امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ جیسے عظیم محدث وہ اس کو صحیح قرار دیں، اور کہاں آج کے طفل مکتب اصول حدیث کے میدان میں انہیں کیا خبر حدیث کیا ہے اور حدیث کے احکامات کیا ہوتے ہیں۔ دعویٰ تو بڑا کیا کہ اگر ان کی طرف سے جواب آئے گا تو ہم دلائل کے انبار لگائیں گے۔ اب ہمیں انتظار رہے گا کہ جناب کے دلائل کے انبار کب آتے ہیں اور کس طرح وہ ثابت کریں گے کہ جناب اعمش کی روایت جو ابو صالح سے ہو وہ بھی ضعیف ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کوئی بلند و بانگ دعویٰ نہیں، حدیث اور اصول حدیث کے ادنا درجے کے طالب علم ہے، لیکن قبر پرستوں کے وکیل جلالی جو خود کو امام باور کرواتا ہے اور اس کے شاگرد اسے بڑے بڑے القابات، کنز العلماء جیسے خطابات سے نوازتے ہیں، حقیقت میں یہ جلالی واقعی طفل مکتب ہی ہے۔ اور ہم بتا چکے، حوالوں اور ثبوتوں کے ساتھ دکھا چکے کس طرح زاہد محمود جیسے لوگوں کا امام جلالی ہلدی کی ایک گانٹھ پر پنساری کی دکان کھولنے کے محاورے کا مصداق ہے۔ رہی بات انتظار کی، تو ہم کون سے اس کے بھی استاد جلالی کی طرح ہے جو بڑے بڑے چیلنجوں کے ساتھ سامنے آتا ہے، چیختا ہے، دھاڑتا ہے، چلاتا ہے، للکارتا ہے، اور پھر جب اسے اس کی چیخو پکار کا بھرپور علمی جواب ملتا ہے تو اپنے دل میں ایسا گھس جاتا ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری مسجد کا امام جلالی اپنے ہی بریلوی فرقے کے پیر افضل قادری کو کافر و مشرک ثابت کرنے کے لیے اپنی کانفرنس مباحث لفظ خدا میں ہمارا نام لینے کی غلطی کر بیٹھا تھا، اور چند منٹ ہمارا تذکرہ کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا کے فضل و کرم سے ہم نے بتایا کہ اس کے دیے حوالوں سے، اس کے ملائے صغرا کبرا سے، اور اسی جلالی کے ساختہ پرداختہ سے، اسی کے بنائے ہوئے اصولوں سے بریلویہ کے مجدد شرک و بدعت اعلیٰ حضرت احمد رضا تکفیری کو اشرف جلالی نے ہی کافر و مشرک ثابت کر دکھایا۔ آج تک جلالی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان علمی قرضوں کا بھاری بوجھ اپنی چھوٹی سمجھ اور ناتواں کندھوں سے اتار سکے، اور ابھی تک وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی باتیں، اپنے گھڑے ہوئے فتوے، اپنے تراشے ہوئے اصولوں کے مطابق احمد رضا کو کافر و مشرک ثابت کر گیا، اور یہ علمی بوجھ اس کے کندھوں پر ہے، اسے اتارنے کی ہمت نہیں۔ ویسے نعرے مروانے میں اور القابات پانے میں بڑا تیز مارخواہ ہے۔ الحمدللہ ہم ان کے اس نام نہاد امام جلالی کی طرح نہیں جو صرف دعویٰ کرنا جانتا ہو۔ ہم نے کہا تھا حوالوں کا انبار لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ شاید اتنا تو وکیل صفائی کو بھی معلوم ہوگا کہ کسی راوی پر جرح تعدیل کا فیصلہ انفرادی آراء پر نہیں ہوتا بلکہ جمہور محدثین کی گواہیوں پر ہوتا ہے۔ اعمش کا مدلس ہونا، بکثرت تدلیس کرنا، بلکہ تدلیس تسویہ کا مرتکب ہونا، یہ محدثین کی گواہیوں سے ثابت ہے۔ یاد رہے کہ تدلیس تسویہ بدترین تدلیس ہے، جیسا کہ اصول حدیث کی کتب میں منقول ہے بطور ثبوت۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب فتح المغیث جلد 1 ہے، صفحہ 213 دیکھ لیجئے۔ اعمش کی تدلیس سے تسویہ کے مرتکب ہونے کا ثبوت خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اصول حدیث پر اپنی کتاب الکفایۃ فی علم الروایہ صفحہ 316 پر دیکھ لے۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ کی تاریخ دیکھ لے، انہوں نے بھی ذکر کیا صفحہ 243 پر، وَكَانَ الْأَعْمَشْ رُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، اعمش نے بھی بعض اوقات ایسا کیا ہے۔ تدلیس تسویہ یہ ہے کہ راوی سند سے اپنے شیخ کا نام ساقط نہیں کرتا بلکہ اپنے شیخ سے اوپر کسی ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جس بات سے یہ وکیل صفائی اعمش کی تدلیس کو غیر مضر ثابت کر رہا ہے تو یہ کوئی باقاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ امام ذہبی سے پہلے اور بعد کے محدثین نے ایسی اسناد پر کلام کیا جن میں اعمش اپنے استاد ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو حوالے دکھائیں۔ پہلا حوالہ دیکھیے، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی الجرح والتعدیل صفحہ 104 ہے، سند کے ساتھ منقول ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث الاعمش عن ابی صالح الامام الضامن لا اراہ سمعہ من ابی صالح۔ اعمش کی ابو صالح سے روایت کہ امام ضامن ہے
میں نہیں سمجھتا کہ اعمش نے اسے ابو صالح سے سنا ہوگا۔ دوسرا حوالہ امام حاکم نے شیبوری رحمہ اللہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 35 پر لیلۃ القدر سے متعلق ایک حدیث الاعمش عن ابی صالح کی سند سے مذکور ہے، اس پر امام حاکم نے شیبوری رحمہ اللہ نے فرمایا لم يسمع هذا الحدیث الاعمش عن ابی صالح، اعمش نے ابو صالح سے یہ حدیث نہیں سنی۔ معلوم ہوا کہ یہ اصول حدیث کا تو ایک قاعدہ کلیہ نہیں کہ اعمش کی ابو صالح سے عن والی روایت سماع پر ہی محمول ہوگی۔ تیسرا حوالہ دیکھیے السنن الکبریٰ جلد 1 ہے صفحہ 332 ہے، حدیث نمبر 2022، امام بہقی رحمہ اللہ نے اعمش کی ابو صالح سے روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ بِالْيَقِينِ مِنْ أَبِي صالح وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صالح، اور اعمش نے ابو صالح سے یہ حدیث یقیناً نہیں سنی، در حقیقت ایک بندے سے سنی اور اس بندے نے ابو صالح سے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اعمش ابو صالح سے روایت میں بھی تدلیس کیا کرتے تھے۔ یہ چوتھا حوالہ بھی دیکھ لیں، امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی کتاب البدر المنیر جلد 2 صفحہ 281 پر ومعنعن الاعمش عرضة لتبیین الانقطاع فإنه مدلس، اعمش کا عنعنہ انقطاع کی واضح نشانی ہے کیونکہ وہ مدلس ہے۔ پانچواں حوالہ امام ابن القطان الفاسی رحمہ اللہ کی کتاب بیان الوہم والایہام جلد 2 صفحہ 435 پر اعمش عن ابی صالح والی سند پر کلام کرتے فرمایا اعمش کا عنعنہ انقطاع کی واضح دلیل ہے کہ اعمش مدلس ہے۔ چھٹا حوالہ امام العلل امام دارقطنی رحمہ اللہ کی معروف کتاب العلل الواردہ جلد 10 ہے صفحہ 95 پر فرمایا وَلَعَلَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ حَبِيبٍ وَأَظْهَرَ اسْمُهُ مَرَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ، شاید اعمش نے اس میں حبیب سے تدلیس کی ہو اور ایک بار اس کا نام بھی ظاہر کر دیا ہو، واللہ اعلم۔ یاد رہے یہ روایت بھی اعمش عن ابی صالح سے ہے۔ آئیے سنیے ساتواں حوالہ امام ابن عمار الشہید رحمہ اللہ کی کتاب علل الاحادیث کے صفحہ 136 پر حدیث نمبر 35 دیکھیں، اعمش کی ابو صالح سے روایت ہے۔ اس پر بحث کرتے بھی امام صاحب نے فرمایا صفحہ 138 پر والاعمش كان صاحب تدلیس فربما اخذ عن غیر الثقات، اعمش صاحب تدلیس سے اکثر غیر ثقہ راویوں سے تدلیس کرتے تھے۔ آٹھواں حوالہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مشکل الآثار جلد 5 صفحہ 432 پر حدیث نمبر 2186 الاعمش عن ابی صالح سے مروی حدیث پر بحث فرماتے، اس کے مختلف طرق نقل کیے، پھر حدیث نمبر 2192 کے تحت لکھا کہ یہ حدیث مطعون ہے، اس پر طعن ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اعمش نے ابو صالح سے نہیں سنا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر مزید بحث فرماتے اسے صحیح قرار دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس حدیث پر یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں کیونکہ اعمش کی ابو صالح سے عن والی روایت بھی سماع پر محمول ہوتی ہے۔ نواں حوالہ امام نووی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 119 دیکھیے، اعمش عن ابی صالح سے روایت، اور اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعمش مدلس ہے، اور مدلس جب عن سے روایت کرے تو اس روایت سے حجت نہیں لی جاتی، استدلال نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ حدیث کسی دوسری سند سے ثابت ہو، اور یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر آئے ہیں کہ صحیحین میں مدلس کی عن والی روایات دوسرے طرق سے سماع پر محمول ہیں یا ان کے شواہد و مطابع موجود ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں دیگر طرق کی بات کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اعمش کی ابو صالح سے عن والی روایت صحیح ہوتی ہے، یہ قانون نہیں بیان کیا۔ 10واں حوالہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری جلد 10 صفحہ 402 پر ایک روایت سنن ابی داؤد اور مسند البزار کے حوالے سے نقل ہے جو کہ اعمش عن ابی صالح کی سند سے ہے، پھر فرمایا قال البزار هذا الحديث كلامه منكر ولعل الاعمش اخذه من غیر ثقة فدلسه، اس روایت کی بات منکر ہے، ممکن ہے اعمش نے اسے کسی غیر ثقہ راوی سے اخذ کیا ہو پھر اس میں تدلیس کر دی تو روایت کی سند بظاہر صحیح ہوگی۔ 11واں حوالہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب العلل المتناہیہ جلد 1 صفحہ 433 پر لکھا ہے قال احمد بن حنبل ليس لهذا الحديث اصل ليس يقول فيه احد عن الاعمش انه قال اخبرنا ابو صالح والاعمش يحدث عن ضعاف
امام احمد بن حنبل امام اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اس روایت کی سند میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اعمش نے اخبارنا ابو صالح کہا ہو، یعنی خود سننے کی صراحت کی ہو، جبکہ اعمش ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے۔ یاد رہے ہمیں اس حدیث کے ثبوت سے اختلاف نہیں کہ یہ حدیث ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امین۔ ان حوالوں کے پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ محدثین نے اعمش عن ابی صالح پر کلام کیا اور تدلیس کی علت کی وجہ سے اس سند کو ضعیف قرار دیا۔ 12واں حوالہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 207 کے تحت امام صاحب نے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ سے امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا۔ وہ فرماتے ہیں لم یثبت حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ، کہ وہ اس حدیث کو ثابت نہیں مانتے تھے۔ یہ درجن بھر محدثین کے اقوال ہیں جن سے یہ بات روزے روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اعمش کی عن والی روایت ابو صالح سے بھی ہو تو ان میں تدلیس کا احتمال اسی طرح رہتا ہے جس طرح دیگر راویوں کی روایت میں ہوتا ہے۔ یہ صرف امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے، فیما نعلم واللہ اعلم وعلمہ اتم، ان کی جلالت علمی مسلم، لیکن جمہور اہل علم جن میں بعض جلالت علمی میں امام ذہبی سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کی انفرادی رائے مقبول نہیں۔ پھر یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ کی دیگر تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ تفصیل کے لیے جلالی کے وکیل کا یہ بیان بھی سن لیجیے۔ تو یہ میرے سامنے موجود ہے لسان الاعتدال، اس میں موجود ہے وَهُوَ يُدَلِّسُ وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ وَلَا يَدْرِي بِهِ فَمَتَى قَالَ حَدَّثَنَا فَلَا كَلَامَ وَمَتَى قَالَ عَنْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احتمال تدلیس۔ واضح کیا کہ جب وہ عن کے ساتھ روایت کریں تو اس وقت تدلیس کا احتمال آئے گا، اور یہ روایت عن کے ساتھ ہی ہے، یہی اس کا دعویٰ تھا کہ عن کے ساتھ جب روایت کریں جناب اعمش تو اس وقت تدلیس کا احتمال ہے۔ دوسروں پر خیانت کی ناحق تہمت لگانے والے کی اپنی دیانت کا یہ عالم ہے کہ جو عبارت پڑھی اس کا مکمل ترجمہ تک نہیں کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُدَلِّسُ وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ وَلَا يَدْرِي بِهِ، وہ تدلیس کیا کرتے تھے اور اکثر ضعیف راوی سے بھی تدلیس کرتے اور انہیں اس بات کا پتہ نہ ہوتا۔ بات بڑی واضح ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ سلیمان بن مہران الاعمش ضعیف راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے، جبکہ اصول حدیث پر مبنی اپنی کتاب الموقظہ صفحہ 40 میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا ثم ان كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس وان كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود۔ پھر اگر اپنے شیخ سے تدلیس کرنے والا صرف ثقہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ ضعفاء سے تدلیس کرتا ہے ضعیف راویوں سے تو یہ تدلیس مردود ہے۔ امام ذہبی نے ہی اصول حدیث میں یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ مدلس راوی جب ضعیف راوی سے تدلیس کرے تو اس کی تدلیس والی روایت مردود ہوگی۔ پھر خود یہ بھی بتایا کہ اعمش ضعیف راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے، تو قاعدہ مذکورہ کے مطابق امام صاحب کے بیان کردہ اصول کے مطابق بھی اعمش کی یہ تدلیس زدہ روایت ضعیف ہی ٹھہرے گی۔ کاش جلالی اور اس کی پارٹی اس کا مکمل جواب دے اور اس بات کو حسب عادت پی نہ جائے، جیسے پہلے ہمارے بہت سارے قرضوں کو پی کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اس کی ایک اور بات سنیے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے جب بیان کیا تو وہ الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ من روایت ابی صالح السمان عن مالک، کہ یہ روایت ابی صالح سے ہے، اسی وجہ سے یہ سند صحیح ہے۔ ہم پر ناحق خیانت کی تہمت لگانے والے وکیل صفائی جلالی نے غلط ترجمہ کیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح ضرور کہا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اسی وجہ سے، یہ محض اس وکیل صفائی کا ذاتی خیال ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبقات المدلسین میں طبقات کی تفصیل و احکام بیان کرتے فرمایا الثالثہ من اکثر من التدلیس فلم يحتج الائمة من احادیثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع۔ مدلسین کا تیسرا طبقہ جنہوں نے بکثرت تدلیس کی، پس ائمہ نے ان کی احادیث سے حجت نہیں لی سوائے ان احادیث کے جن میں انہوں نے سماع کی صراحت کی۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ خود ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک تیسرے طبقے کے مدلسین کی روایت حجت نہیں۔ گو اس کتاب طبقات المدلسین میں ابن حجر رحمہ اللہ نے سلیمان بن مہران الاعمش کو دوسرے طبقے میں شمار کیا، جیسے کتاب کے صفحہ 33 پر 55 نمبر کے تحت درج ہے، لیکن اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے
النکت علی کتاب ابن صلاح تحریر فرمائی، اس کا صفحہ 442 دیکھے، ابن حجر نے فرمایا الثالثہ من اکثروا من التدلیس وعرفوا به وهم، تیسرا طبقہ جنہوں نے بہت زیادہ تدلیس کی اور کثرت تدلیس کے ساتھ جانے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، دیکھ لیں اب ان ناموں کے اندر سلیمان الاعمش کا نام بھی موجود ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ان تصریحات کے مطابق بھی اعمش کی عن والی روایت کو ان کا صحیح قرار دینا مرجوح ہے، اور در حقیقت یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ وکیل صفائی اپنے اناڑی استاد جلالی سے اس بات کا جواب لے کر دے، پھر یہ بھی یاد رکھے کہ خود امام ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اعمش عن ابی صالح والی روایت پر امام بزار کا کلام نقل کر چکے ہیں، جیسے کہ پہلے بیان کیا۔ 10واں حوالہ دیتے ہوئے ہم نے یہ عرض کی، آئیے وکیل صفائی کی ایک اور بات سنیں۔ وہ توصیف الرحمان راشدی تو ہمارے سنیوں کی اردو کتب دکھا رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اعمش مدلس ہے، اور اگلی بات ذکر نہیں کی کہ کب مدلس ہے کب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ناصر الدین البانی جس کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے اس طبقے کے ہاں حدیث پر حکم لگانے کے مسئلے میں، اس نے بھی جب ترمذی شریف پر اپنی تحکیم بیان کی تو جناب اعمش کی روایت جو ابو صالح سے آئی تو اس کو ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس نے صحیح کی تحکیم لگا کر پھر جب سند سے حدیث بیان کی تو کہا عن الاعمش عن ابی صالح۔ یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ ناصر الدین البانی کے ہاں بھی جب اعمش ابو صالح سے روایت کریں تو اس وقت تدلیس والی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ، اس پر بھی اس کی تحکیم میں یہ روایت موجود ہے اعمش ابی صالح کی، تو اس کے شروع میں بھی تحکیم لگا دی صحیح۔ بریلوی کی جو کتاب میں نے پیش کی وہ ہے ہی اردو میں، تو اسے عربی میں کیسے پیش کرتا؟ اور یہ جو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے میرے بارے میں کہ اگلی بات ذکر نہیں کی، یہ اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ عباس رضوی بریلوی کی کتاب میں بھی اعمش کے مدلس ہونے کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے بھی روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کے بقول یہ محدثین کا منہج ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ آئمہ محدثین کی کتب سے یہ قاعدہ نکال کر دکھائے۔ یاد رہے ہم نے آئمہ محدثین کا کہا ہے، نہ کہ معاصر اہل علم کی کتب کا۔ ہاں البتہ جسے بتکلف آئمہ محدثین کا منہج بتا رہا ہے، اس کے برعکس ہم محدثین کی درجن بھر کتابیں پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے اعمش کی ابو صالح سے روایت کو بھی اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ اب ہے اس میں یا اس کے استاد جلالی میں علمی قابلیت تو ہمارے پیش کردہ ہر حوالے کا جواب دے۔ رہی بات علامہ البانی رحمہ اللہ کی، تو پہلے ایک اصولی بات عرض کر دوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی جلالت علمی اور خدمات حدیث کے اعتراف اور مدح سرائی کے باوجود کوئی اہل حدیث عالم یہ نہیں کہتا کہ جو حکم علامہ البانی رحمہ اللہ نے لگا دیا یا کسی ایک محدث نے لگا دیا وہی حرف آخر ہے، نہیں، بلکہ اصول اور دلائل کی روشنی میں علامہ البانی رحمہ اللہ سے بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ کھو تو باہر نکلو تو تمہیں پتہ لگے دریات سمندر بڑے 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 ہیں، آپ اپنے کنویں کے اندر بند ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے۔ اب آئیے زاہد محمود کی پیش کردہ اس کے دو حوالوں کی طرف۔ نمبر 1 اس نے حوالہ دیا سنن ترمذی کی حدیث نمبر 207 کا، اور دوسرا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 774 کا۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو تحکیم فرمائی، حکم لگائے، وہ احادیث کے متن پر ہیں نہ کہ اسانید کے لحاظ سے۔ مطلب یہ کوئی حدیث اگر کسی سند سے صحیح یا حسن سند سے ثابت ہوتی ہے اور کسی سند سے ضعیف، تو ضعیف سند والی روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح یا حسن قرار دیتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 207 کو انہوں نے اعمش کی تدلیس کے باوجود بھی اگر صحیح کہا تو یہی کتاب جو آپ نے دکھائی، اس حدیث کے آخر میں دیکھ لیں، بریکٹ میں حوالے دیے گئے ہیں، المشکات حدیث نمبر 663، صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 530، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتب ہیں۔ الارواء الغلیل اور جدید صحیح ابی داؤد میں ان احادیث پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ بطور ثبوت ہم کویت کی مطبوع کتاب سنن ابی داؤد پیش کر رہے ہیں، جلد 3 صفحہ 3 حدیث نمبر 530 دیکھ لیں، صفحہ 6 تک اس حدیث کی اسنادی بحث ہے۔ صفحہ 3 دیکھیے، اس میں لکھا ہے قد ثبت ان الاعمش سمعه من ابی صالح كما سمعه منه غيره من الثقات كما يأتي بیانہ۔ یقیناً یہ بات ثابت ہے کہ اعمش نے ابو صالح سے یہ حدیث سنی ہے، جیسا کہ اس کے علاوہ دوسرے ثقہ راویوں نے بھی ابو صالح سے یہ حدیث سنی۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔
پھر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج فرمائی کہ کس کس کتاب میں منقول ہے. پھر صفحہ 4 دیکھیے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے امام بہقی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا کہ اعمش نے ابو صالح سے یہ روایت یقیناً نہیں سنی. پھر علامہ شوکانی یمانی رحمہ اللہ سے اس اعتراض کا جواب نقل فرمایا. پھر بیان فرمایا کہ 2 اور ثقہ راویوں نے بھی یہ روایت ابو صالح سے نقل کی ہے. پہلے سہیل بن ابی صالح ہیں، ان کی روایت جن کتابوں میں ہیں اس کے حوالے. پھر صفحہ 5 پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے دوسرے ثقہ راوی ابو اسحاق السبعی کی روایت کا حوالہ دیا جو کہ مسند احمد میں ہے. پھر صفحہ 6 پر امام ابو زرع رحمہ اللہ کا قول بھی نقل فرمایا کہ ابو صالح عن ابی ہریرہ والی سند ابو صالح عن عائشہ سے زیادہ صحیح ہے. خلاصہ کلام، علامہ البانی کی تفصیلی بحث پڑھنے والا اور ان کے اسلوب سے واقف افراد تو جانتے ہی ہیں کہ سنن اربعہ پر انہوں نے جو مختصر طور پر حکم بیان کیے ہیں اور تفصیل کے لیے اپنی ان کتب کے حوالے دیے جن میں تفصیلی بحث موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتب پڑھنے والے وہ تو اس بات سے بے خبر نہیں ہے، اور سرسری طور پر جو سنن اربعہ کی تحقیق پر نظر ڈالے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر میں دیے گئے حوالوں کی طرف، مراجعت کی طرف اشارہ ہے. البتہ ہلدی کی ایک گانٹھ پر پنساری کی دکان کھولنے والوں کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل ہے. جیسے جلالی ایک آدھا حوالہ پالے تو پھولے سے نہیں سماتا، جو شیلا ہو جاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، چیختا ہے، دھاڑتا ہے، نعرے مرواتا ہے، کپڑے ابار ہوتا ہے. یہی حال اس کے شاگردوں کا بھی ہے. آئیے 20ویں بات کی طرف. وکیل صفائی نے ایک کہانی گھڑی، وہ بھی سن لیجئے. اسی طرح سنن ابن ماجہ، اس پر بھی اس کی تحکیم میں یہ روایت موجود ہے اعمش ابی صالح کی، تو اس کے شروع میں بھی تحکیم لگا دی، صحیح، ثابت کیا کہ حدیث صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ کہا اعمش راوی تو ہیں اور اس کے بعد ان ہی ہے، لیکن ان کے بعد جو اگلے راوی ہیں وہ جناب ابو صالح ہیں، اور میزان الاعتدال میں یہ فیصلہ طے ہے کہ جناب اعمش جب ابو صالح سے روایت کریں تو اس وقت روایت ضعیف نہیں ہوتی. علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحکیم کے ساتھ سنن ابن ماجہ صفحہ 143 حدیث نمبر 774 کا جو سکین زاہد محمود نے دکھایا، اس میں یہ کہانی کہاں ہے جو اس نے ان الفاظ میں بیان کی؟ کہا اعمش راوی تو ہیں اور اس کے بعد ان ہی ہے، لیکن ان کے بعد جو اگلے راوی ہیں وہ جناب ابو صالح ہیں، اور میزان الاعتدال میں یہ فیصلہ طے ہے کہ جناب اعمش جب ابو صالح سے روایت کریں تو اس وقت روایت ضعیف نہیں ہوتی. یہ وکیل جلالی کی من گھڑت کہانی ہے جو علامہ البانی کی اس کتاب میں نہ تو اس جگہ پر ہے نہ کہیں اور. عوام جو عربی سے واقف نہیں، اتنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ وکیل صفائی کے پیش کردہ صفحات کا سکرین شاٹ لے لیں، پھر اس کی کہانی سنیں جو اس نے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی منسوب کرتے بیان کی کہ کہا. اور دیکھیں یہاں اس صفحے پر نہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا نام ہے نہ ہی میزان الاعتدال کا، تو البانی نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ لیکن دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اگر اشرف جلالی نے مفتی محمود کو، زاہد محمود کو خود اپنا وکیل بنایا کہ اس کے سر پر چڑھے علمی قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے یہ میدان میں آئے، تو پھر دوسروں کو نالائق کہنے والے جلالی کی یہ بدترین نالائقی ہے. کیسے نالائق اور جھوٹ بولنے والے، کھلا دھوکہ دینے والے شخص کا انتخاب کیا. اگر جلالی نے خود اسے اپنا وکیل مقرر نہیں کیا بلکہ یہ چور نالو پنڈ کالی اس کے مصداق میدان میں اترا ہے اور جلالی کے سر پہ چڑھے ہوئے قرضوں کا بوجھ اتارنے کا بیکار خیال اس کے دل میں آیا ہے، تب بھی اشرف جلالی میں اگر عقل نام کو کوئی چیز باقی ہو تو وہ ضرور اس سے کہے گا نہ کر یوں میری رسوائیاں اور زیادہ. حال بتا علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی سنن ابن ماجہ کی حدیث 474 کے آخر میں بریکٹس کے درمیان حوالہ دیا گیا صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 568 کا. صحیح سنن ابی داؤد 2 ہیں، ایک مختصر اور ایک تفصیلی، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے الام کے نام سے ذکر کیا ہے. تفصیلی صحیح سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ 84 حدیث نمبر 568 دیکھ لیجئے. پھر صفحہ 85 دیکھیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھ رکھا ہے فقط صرح بسماع الاعمش له من ابی صالح، آپ نے ابو صالح سے سماع کی صراحت پیش کی. اسی طرح اس حدیث کے لیے البانی نے اعمش کی طرف سے سماع کی صراحت کی دیگر دلیلیں بھی نقل کی. وکیل جلالی صحیح بخاری سے یہ روایت دیکھ سکتا ہے. حدیث نمبر 647 امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی سند بیان کرتے فرمایا قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح یقول، کہا اعمش نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو صالح کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ لیکن ایک نالائق استاد کا نالائق شاگرد اور وکیل کچھ اور ہی کہانی بنا گیا علامہ البانی رحمہ اللہ پر۔ یاد رہے، اگر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اعمش کی عن والی کسی ایسی روایت کو صحیح قرار دیا ہو جس کے سماع کی صراحت کسی دوسری سند سے ثابت نہ ہو، یا جس کا کوئی شاہد یا مطابق نہ ہو، تو ہم البانی کے اس حکم کو صحیح نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم شخصیات کے نہیں بلکہ اصول کے پابند ہیں جو محدثین نے مقرر اور بیان کر دیے۔ خلاصہ کلام البانی رحمہ اللہ سے اس نے جو 2 مثالیں پیش کی، ہم نے علامہ البانی ہی کی دوسری کتاب سے دکھایا کہ وہ ثبوت پیش فرما چکے کہ ان روایات میں اعمش سے سماع کی صراحت یا دیگر ثقہ راویوں سے یہ حدیث ثابت ہے، جبکہ جلالی نے جو روایت پیش کی اس کے بارے میں وکیل جلالی کا یہ بیان بھی سن لیجئے، اور یہ اس کی 21ویں بات ہے جس کا ہم اللہ کے فضل سے علم تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے، اب اس روایت کو دیگر کتب سے بھی دیکھ لیں، ابن ابی شیبہ میں بھی ابو صالح صحیح روایت ہے، اسی طرح تاریخ مدینہ دمشق اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور سند یہی ہے عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار، یہ وہی سند کہ جناب اعمش کے بعد جو راوی ہیں وہ جناب ابو صالح ہیں۔ اسی طرح دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے ذکر کیا، اس میں بھی یہ سند یہی ہے عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک، اعمش کے بعد اگلے راوی جناب ابو صالح ہیں۔ اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اس میں بھی اس روایت کو ذکر کیا گیا، اس میں بھی سند یہی ہے عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار۔ بات بڑی صاف ہے، خود اس وکیل جلالی نے ہی بیان کر دیا کہ اشرف جلالی کی پیش کردہ یہ روایت جس کتاب میں بھی ہے اس میں اعمش سماع کی صراحت کے بغیر اسے عن سے بیان کر رہے ہیں، کسی بھی کتاب میں سماع کی صراحت نہیں ملتی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں، اور اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ ائمہ محدثین کی گواہیاں پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے اعمش کی ابو صالح سے عن والی روایات پر کلام فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا۔ آئیے سنیے وکیل جلالی کی 22ویں بات۔ ان سارے حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے جو دعویٰ کیا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ کہ یہ روایت اپنی سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، تو یہ دعویٰ اپنے مقام پر بالکل درست ہے۔ کون سے سارے حوالے ہیں جو یہ بڑا زور دے کر بتا رہا ہے؟ ان سارے حوالوں سے ایک حوالہ پیش کیا فتح الباری سے کہ سند صحیح ہے، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ خود امام ابن حجر کی تصریحات کے مطابق بھی صحیح نہیں ثابت ہو سکتی۔ دوسرا، اسی ایک روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ تاریخ مدینہ دمشق، دلائل النبوہ، الاستیعاب، کل 4 کتابوں سے ایک ہی سند سے اس اعتراف کے ساتھ پیش کیا کہ سبھی میں اعمش عن ہی سے روایت کر رہے ہیں، سماع کی صراحت اسے نہ ملی نہ ملنی تھی۔ پھر سند کے دفاع میں صرف ایک امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات پیش کی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ سے 2 مثالیں ناقص طور پہ پیش کی۔ کیا یہی اتنے سارے حوالے ہوتے ہیں؟ 2 حوالوں کو اتنے سارے حوالے کہنا جلالی پارٹی کا کمال ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کی 23ویں بات سنیے۔ جبکہ اس کے بڑے تو ناصر الدین البانی جیسے جنہیں یہ حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور شاید امام ابن حجر سے بھی اوپر مرتبہ دیتے ہیں، وہ بھی مان گئے۔ الحمدللہ، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بے شک بڑے تھے، حدیث کی خدمات میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن حجت سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ ہم ان کی ہر بات کو حرف آخر مانتے ہیں تو ایسا نہیں۔ سچ تو یہی ہے کہ اہل الحدیث کے ہاں یہ مقام تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی امتی کا یہ مقام نہیں کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہو۔ یہ تو آپ کے گھر کی دکانداری ہے، آپ نے اپنے تراشے ہوئے اماموں کو یہ حق دیا ہے، اور ہم نے رب کے مقرر کردہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق مانا ہے، جن کی بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مقام صرف مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی مان چکے ہیں کہ اعمش عن ابی صالح والی روایت صحیح ہوتی ہے، یہ وکیل صفائی کے ناقص معلومات کا نتیجہ ہے، تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ شاید ابن حجر رحمہ اللہ سے بھی بڑا رتبہ علامہ البانی کو دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کا خیال ہی ہے، ہم نے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ 24ویں نمبر پر ہم جلالی اور اس کی پارٹی سے کہیں گے کہ جلالی کو اس کے امام احمد رضا تکفیری کی فتاوی رضیہ سے بتا چکے ہیں کہ اس کے نزدیک خبر واحد اگرچہ کیسی ہی صحیح کیوں نہ ہو،
عقیدے کے باب میں حجت نہیں۔ تو پھر جلالی صاحب بتائیں کہ یہ ضعیف روایت اگر صحیح ثابت ہو بھی جائے تو عقیدے کے لیے کیسے حجت ہوگی، اور تم کیوں اسے حجت بنا رہے ہو؟ جواب دینے کی ہمت ہے تو ان 24 باتوں کا جواب دیجئے۔ ہم نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں ایک ایک حوالے کا جواب دیجئے۔ ایک آدھی بات پکڑ کے تبصرہ کر کے بھاگ جانا یہ ایسے شخص کا کام نہیں ہو سکتا جس کو کنز العلماء کہا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔